السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان کو ایک تگڑے محاذ پر شکست ہوگی، اور صرف اس لیے کہ عمران خان کے وین کا انکار کیا گیا، اور نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اسے اسمبلی سے اٹھا کر سڑک پہ لا کر بٹھا دیا گیا۔ سزا دی گئی اس بات کی کہ وہ پاکستان کو ہر طرف سے گھیر کے رکھنے والے دشمنوں سے بچا کے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، پلیٹ فارم بنایا گیا جس کا نام ہے برکس، اور یہ روس اور چائنا نے مل کے بنائی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا، اب میں بار بار جو چیز کہہ رہا ہوں نا، یہ اس کے ثبوت آ رہے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ اب فائنانشل ورلڈ آرڈر، اکنامک ورلڈ آرڈر چلے گا، اور وہ اب امریکہ نہیں چلائے گا، ویسٹ نہیں چلائے گا، بلکہ ایشیا چلائے گا۔ یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی، جس میں ایران بھی شامل ہے، جس میں برازیل ہے، اور پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، ساؤتھ افریقہ شامل ہے اس میں۔ یہ اس لیے بنائی گئی کہ امریکہ کی اکنامک اجارہ داری توڑی جائے، اور نیٹو، برطانیہ، یہ جو مغربی ملک ہیں، ان کے تسلط کو ختم کیا جائے۔ دو طرح کا تسلط ہے، ایک تو یہ سارے مل کے جا کے دوسرے ملکوں پر حملے کرتے رہے، ان کو کمزور کرتے رہے، توڑتے پھوڑتے رہے، ان کو تباہ کرتے رہے، اور ان کے وسائل پر قبضہ کرتے رہے۔ دوسرا ڈالر، کہ امریکہ جو ہے وہ صرف ڈالر کی بنیاد پہ، اس لیے کہ اس نے مونوپلی بنا رکھی ہے کہ پوری دنیا میں بڑا کوئی بزنس ڈالر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی کچھ بھی نہ کرے تو ڈالر کی وجہ سے اس کی اکانومی کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور دوسرے ممالک نہ صرف نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ وہ ان کی معیشت اپنی کرنسی کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، وہ جب چاہے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے ڈالر کو۔ تو یہ آرگنائزیشن بنائی گئی کہ جس نے ملکوں کو حق دیا، یعنی ان کی سوچ یہ ہے کہ جس ملک کی معیشت کمزور ہے، نہیں ہے، طاقتور ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے اپنی کرنسی استعمال کرے، اور اس کی کرنسی کو ویلیو کیا جانا چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اور خاص طور پہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی باقاعدہ IMF نے بھی تائید کی ہے کہ کرنسی جو ہے وہ صرف ایک کرنسی پہ اب ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، صرف ڈالر پہ۔ تو اس میں عمران خان اس برکس میں شامل ہونے جا رہا تھا، بلکہ ایک آدھ اجلاس میں تو پاکستان کو شریک کیا گیا اور انڈیا کو نہیں کیا گیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ انڈیا کو شامل کر لیا گیا اور پاکستان کو نکال دیا گیا ہے۔ چائنا نے باقاعدہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان کو تسلیاں دیوائیں، حالانکہ کتنی دشمنی ہے چائنا اور انڈیا کی، لیکن بتایا گیا کہ اگر تم اس بلاک میں شامل ہو جاؤ، اور اکنامک ہماری جو ایک بن رہی ہے، ایک اتحاد بن رہا ہے، اتحاد اکنامک جو یونٹی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ویسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اکنامک پابندیاں جو ہے ان کو وہ دوسرے ممالک کے لیے ان کو گرانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں کسی ملک پر جو ہے وہ اندھا دھند پابندیاں لگا کے اس کی تجارت کے، ٹریڈ کے راستے بند کر کے اس ملک کو کمزور کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ منوپلی، یہ بربادی، یہ ظلم توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ علیحدہ ایک بلاک ہوگا، اور اس کا منصوبہ جو ہے وہ پچھلے 20-30 سالوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور اب جا کے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان شکست کھا گیا اس محاذ پر، اور یہ وہ محاذ ہے جو کسی بھی جنگ سے بڑی جنگ کا محاذ ہے۔ یہ جو میزائلوں والی جنگ ہے وہ اپنی جگہ، ٹینکوں والی جنگ اپنی جگہ، لیکن اکنامک وار سے بڑی تو جنگ اس وقت ہے کوئی نہ، جو یہ پاکستان کو جھٹکے پہ جھٹکے آ رہے ہیں، اور سوائے امریکی تسلط سے اور ویسٹ کے تسلط سے نکلنے کا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کو عمران خان اپنا چکا تھا۔ اب کوئی جا کے اس بارے میں تو مذاکرات کرے نا، جا کے چاہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تشریف لے جائیں، چاہے میاں شہباز شریف جا کے پیوٹن سے ملیں، چائنا سے ملیں کہ یار ہمیں کیوں نکالا ہے، ہمارے لیے تو راستہ ہی یہی تھا۔ لیکن جناب یہ پاکستان کو جو ہے وہ شکست ہو چکی ہے، اور بھارت کی بالادستی جو ہے وہ پھر کم از کم ہمارے اوپر جو ہے وہ پھر قائم ہو گئی ہے، کیونکہ بھارت کو کیوں شامل کیا گیا۔ اب اگلی بھی بات سنیں، عمران بار بار جو کہہ رہا تھا عمران خان، بھارت کو اس لیے شامل کیا گیا کہ بھارت آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے۔ وہ امریکہ کے تسلط میں اس کے ساتھ تعلقات کے باوجود اس کے نیچے نہیں کبھی لگا،
اس کا غلام نہیں بنا. یہ عمران خان بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب تو سمجھ جاؤ. اور اب یہ ان باتوں کا جواب ہمارے کسی بھی یہ جو مداخلت کرنے والے یا جو سازش کرنے والے یا ہینڈلرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس وقت جو موجودہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، کیسز اپنے ختم کروانے ہیں اور ٹائیں فش اور نکل جانا ہے. مشکل فیصلے، کیسز ختم، مشکل فیصلے، اس کے علاوہ اگلی بات ہی کوئی نہیں. عوام کے اوپر عذاب ڈال دیا، سارا ملک کو برباد کر دیا. اب ایسٹ بیچنے کی طرف لگے ہوئے ہیں، فلاں چیز بھی بیچ دو، فلاں. اب چین بھی اگر ادھر آئے گا نا تو ادھر چیزیں خریدے گا. اب چین جو بھی ہمارے ساتھ تعلق بنائے گا وہ ہمارے ہاں سے یہاں سے یا کے الیکٹرک لے جائے، سٹیل مل لے جائے اور بھی مارسک یونٹس لے جائیں. اب لوگ یہاں سے چیزیں خریدیں گے، پاکستان پہ اعتبار نہیں کریں گے. ایک ہی آخری صورت ہے اعتبار کی اور ملک کو بچانے کی کہ عمران خان کو انہی پالیسیوں سمیت واپس لایا جائے. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ.